السلام علیکم، میں محمد حارث عالم ہندوستان اردو ٹائمز کی خاص رپورٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ڈاکٹر نصرت یاسمین اور ان کے بھائی بہنوں کی طرف سے مولانا سجاد میموریل اسپتال امارت شریعہ کو الیکٹرو کاؤٹری ڈائتھرمی مشین کا تحفہ۔ نائب امیر شریعت حضرت مولانا محمد شمشاد رحمانی صاحب کے ذریعے مشین کا افتتاح، دعائیہ تقریب کا اہتمام۔ مولانا سجاد میموریل اسپتال پھلواری شریف پٹنہ گزشتہ 36 سالوں سے خدمت خلق کے میدان میں نمایاں خدمات انجام دے رہا ہے۔ کم فیس میں مختلف امراض کے ماہر ڈاکٹر یہاں اپنی طبی خدمات دیتے ہیں، جس سے بڑی تعداد میں ضرورت مند مریض فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ انسانی خدمت بلا تفریق مذہب و ملت کی جاتی ہے، جس کا اعتراف نہ صرف اصحاب خیر کرتے ہیں بلکہ حکومت کے ادارے بھی اس کے معترف ہیں۔ ابھی 2 دن قبل بہار ریاستی سنی وقف بورڈ نے اس کی خدمات کے اعتراف میں ایمبولینس کا تحفہ دیا۔ اسی سلسلے کی کڑی کے طور پر پٹنہ کی مشہور گائناکولوجسٹ ڈاکٹر نصرت یاسمین، ان کے بھائیوں ڈاکٹر رضوان احمد، ڈاکٹر عرفان احمد اور بہن طلعہ جہاں و شاہینہ پروین کی جانب سے اپنے والدین فضیل احمد اور نجمہ خاتون کے ایصال ثواب کے لیے اسپتال کو الیکٹرو کاؤٹری ڈائتھرمی مشین تحفے کے طور پر پیش کیا۔ یہ مشین سرجری کے کام میں آتی ہے۔ اس موقع پر منعقد ایک دعائیہ تقریب میں نائب امیر شریعت حضرت مولانا محمد شمشاد رحمانی صاحب نے مشین کا افتتاح کیا۔ انہوں نے ڈاکٹر نصرت یاسمین اور ان کے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب کی کوشش ہے کہ اسپتال کو جدید آلات اور سہولیات سے آراستہ کیا جائے تاکہ اس کا فائدہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ آپ کے ذریعے عطیہ کی گئی یہ مشین حضرت امیر شریعت کی اس ہدف کی تکمیل میں معاون ثابت ہوگی اور انشاءاللہ اس سے ضرورت مند مریض فائدہ اٹھائیں گے۔ اس دعائیہ تقریب میں قائم مقام ناظم مولانا محمد شبلی القاسمی، قاضی شریعت مولانا محمد انصار عالم قاسمی، مفتی امارت شریعہ مولانا مفتی محمد سعید الرحمان قاسمی، سابق چیئرمین مدرسہ بورڈ مولانا اعجاز احمد، ڈاکٹر نصرت یاسمین گائناکولوجسٹ، ڈاکٹر سید یاسر حبیب ڈینٹسٹ، ڈاکٹر نائد فاطمہ اور ڈاکٹر رضیہ شاہین گائناکولوجسٹ، صبغت اللہ رحمانی کے علاوہ دیگر ڈاکٹر اور اسپتال کے اسٹاف شریک ہوئے۔ اسپتال کے سیکریٹری مولانا سہیل احمد ندوی صاحب نے سبھی لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ خدمت خلق کا یہ سلسلہ ماضی کی طرح مستقبل میں بھی جاری رہے گا۔